چیئرمین صاحب، یہ ایک بہت اہم مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں. واٹر از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. اسی ایوان میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا اس یک طرفہ متنازع منصوبے کو وہ قبول نہیں کر سکتے، مسترد کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ صدر مملکت کے پاس سے اس طرح کے بیان آنے کے بعد اس پہ دوسری بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. لیکن جس طریقے سے پانی کے ایشو پہ سیاست پنجاب میں کی جا رہی ہے، سیاست سندھ میں نہیں ہو رہی، ہمارے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ آپ ایک ریگستان کو آباد کرنے کے لیے ہمارے ہرے بھرے کھیتوں کو بنجر نہیں کر سکتے. یہ وفاقی محکموں کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں پانی کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے اور 3 صوبوں کے اندر خشک سالی کا اندیشہ ہے. اس وقت ہمیں اس سیزن کی بجائی کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا. تو یہ پانی جو ہے، پانی کی کمی صرف سندھ کو متاثر نہیں کرے گی، یہ اس ملک کو متاثر کرے گی، فوڈ سیکیورٹی کو متاثر کرے گی، یہ غربت اور فاقہ کشی پہ لے جائے گی، یہ ہنگر کو بڑھائے گی. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. آج مجھے افسوس یہ ہے کہ ادھر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آئے، ایک اور وزیر نے بھی بیان دیا، کسی نے ہمیں تاریخ نہیں بتائی کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس کب ہوگا. ایک آسان بات ہے، ایک آسان حل ہے، آپ وہ اجلاس بلائیں جہاں پر تمام صوبے بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں گے. آپ کو بتائیں گے بھی کہ پانی کی کمی کتنی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ پانی کی ضرورت کتنی ہے. سندھ کے پانی کے حق کو بھی آج تختہ دار پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایک اور قتل، سندھ کا معاشی قتل، سندھ کے کسانوں کا معاشی قتل ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ بات صرف سندھ کی نہیں ہے، یہ پنجاب کے آباد کاروں کی بھی ہے، وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سا گرین انیشیٹو ہے جو پاکستان کو گرے انیشیٹو کی طرف لے جا رہا ہے. یہ گرے انیشیٹو جو اربنائزیشن کی طرف لے جا رہا ہے. آج ہاری اور کسان اپنی فصلوں کا صحیح معاوضہ نہیں وصول کر سکتے، جو اخراجات ہیں وہ وصول نہیں کر سکتے. اس حکومت کو اپنی زرعی پالیسیوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون سی پالیسیز ہیں کہ آپ کی جو ڈومیسٹک جو پروڈیوس ہے گندم کی، وہ تو سڑکوں پہ رول جائے. آپ کی جو ڈومیسٹک کپاس ہے اس پہ 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگا دیں اور امپورٹس کی فراوانی ہو. تو یہ امپورٹ مافیا کو آپ نہ سپورٹ کریں. اور اب پانی کم کر کے ہمارا انڈس پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ سندھ کو خوشحالی کا جو ہے وہ نشانہ بنائے جائے. اور جو بیانات ابھی کہہ رہے تھے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کہ جو ہے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ جماعتیں، تو میں یہ کہوں گی جو نفرت اور تفریق پنجاب کے صوبائی کابینہ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، جس قسم کی گفتگو وہ کر رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں، ان کا بھی سمجھائیں کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ وفاق کی بات کی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو تمام صوبوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو صوبوں کو ان کے حقوق دیے ہیں. آج کس قسم کی حکومت ہے جو ایک یک طرفہ پالیسی کو لے کے چل رہی ہے، صرف چند ایلیٹس کو فائدہ دینے کے لیے، اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے ایک عام ہاری اور کسان کا معاشی قتل. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو شاید اندازہ نہیں ہے، کوئی دور اندیشی نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کہ آج جس منصوبے پہ وہ آگے چل رہے ہیں اس کا کل انجام کیا ہوگا. پاکستان کو کہتے ہیں زراعت جو ہے وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو زراعت پہ تو آپ نے کاری وار کر دیا، زراعت کو تو آپ نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. یہ پانی کا ایشو ایسا ہے، اس کو سندھ کا بچہ بھی جو ہے ریجیکٹ کرتا ہے. ہم اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ لفاظی میں ہمیں نہ گھمائے، ان کو چاہیے کہ آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں، ڈیٹ اناؤنس کریں، آج اناؤنس کریں. ہمیں 15 دن کے بعد بھی نہیں ڈیٹ چاہیے، ہمیں کل ڈیٹ چاہیے، ہمیں پرسوں ڈیٹ چاہیے. ہمیں آپ ڈیٹ دیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہو. یہ چیئرمین صاحب بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگوں کی اتنی سفرنگ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بے چین ہیں، ہمارے جو ہے وہ کسان اور ہاری بے چین ہیں. ایک پریشانی ہے، نفرت ہے، تقسیم ہے. اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. جی صادق محمد صاحب، آپ